السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ.
عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، دین کی قیمتی اہم باتیں اکابر علماء کی زبانی آپ کے روبرو آ گئی ہیں۔ اب چندہ ضرورت نہیں تھی، لیکن مختصر سی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا بھی نام لکھوانا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، انشاءاللہ جلدی بات ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ کب ختم ہو گئی۔ بس شروع کرنے سے پہلے چند اشعار دعائیہ پیش کر دیں۔ اللہ ہمارے حق میں قبول فرما لے، ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، ہم سمجھتے ہیں جس بندے کو دولت بے پناہ مل گئی اللہ کی نظر اس پر سیدھی ہو گئی، ایک مزاج ہے ہم، جس کا کاروبار بہتر چل گیا، یہ جس کے بچے عالی شان ڈگریوں میں پڑھ کر عالی شان دولتوں کے مالک بن گئے، بنگلوں کے مالک بن گئے، تصور ہمارا
آج بھی یہی ہے، اللہ کی مہر اس پر زیادہ ہے۔ رب نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ میرے بندو تم جانتے ہو میں کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں، میرے بندے جانتے ہو میں دنیا میں کس سے خوش ہوتا ہوں، کس سے راضی ہوتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا اور میرے رضامندی کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ میرے رب نے فرمایا دولت کا ملنا، دنیا میں بنگلوں کا ملنا، دنیا میں کامیابی کا ملنا اللہ کی نظر میں پسندیدگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس بندے کو پسند کرتا ہوں، میں جس سے پیار کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، تو میرا رب کہتا ہے میں اس کا سینہ کھولتا ہوں اور اس کے سینے میں اپنے قرآن کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ قرآن کی محبت ڈالے گی، قرآن والوں کی محبت ڈالے گا، بندہ ایٹومیٹک اللہ کے قرآن سے محبت کرے گا، قرآن والوں سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی بندے کو پسند کرتا ہوں اور میری سیدھی نظر، محبت کی نظر، پیار کی نظر اور میری رحمت کسی بندے پر پڑتی ہے تو میرے رب نے فرمایا کچھ اور نہیں ہوتا، میں اس کا سینہ کھول کر اپنے قرآن کو اس میں بھر دیتا ہوں۔ بندہ قرآن سے محبت کرے گا، قرآن والوں سے محبت کرے گا، علماء سے محبت کرے گا، اماموں سے محبت کرے گا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرے گا۔ نبی نے فرمایا جب تمہارے دلوں میں قرآن کی محبت ہو، جب تمہارے دلوں میں قرآن پڑھنے والوں کی محبت ہو، سمجھ جاؤ اللہ کی محبت تم پر اترنی شروع ہو گئی۔ ہمارا نظام الٹا ہے، دنیا مل گئی تو اللہ کی محبت آ گئی، دنیا نہیں ملی تو ہم سے بڑا ذلیل آدمی۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ میرے رب نے فرمایا موعظت، نصیحت کا خزانہ اللہ نے تمہارے لیے اتار دیا۔ یہ قرآن کریم تمہارے دلوں میں روگ لگے ہیں، تمہارے دلوں میں بیماریاں لگی ہیں، کسی کے دل میں حسد ہے، کسی کے دل میں کینہ ہے، کسی کے دل میں بغض ہے، کسی کے دل میں عداوت ہے، کسی کے دل میں عجب ہے، کسی کے دل میں تکبر ہے۔ میرے رب نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے اس قرآن کو دنیا میں تمہارے دلوں کے لیے شفا بنا کر تمہارے دلوں کی گندگیاں جب نہ دھلے نا، قرآن پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ دلوں کی صفائی کرنے والا، دلوں کو پاکیزہ بنانے والا، دلوں کو مطہر کرنے والا اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو وہ اپنا قرآن کریم دیا۔ کیا پیاری بات میرے رب نے بیان فرمائی۔ اللہ نے دو عظیم احسان اس امت پر کیے ہیں۔ پہلا اللہ نے اپنا لاڈلہ دے کر، اپنا حبیب دے کر، اپنا محمد دے کر میرے رب نے امت پر احسان کیا، اور دوسرا احسان میرے رب نے کیا، میرے رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور میرے رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر اتم یہ ہے کہ رب نے تمہیں اپنا قرآن دے دیا۔ اللہ کی رحمت کاملہ، سب سے اعلیٰ رحمت کا مظہر یہ ہے دنیا میں کہ رب نے اپنے قرآن کو تمہیں عنایت کر دیا۔ اس سے بڑی رحمت اللہ کی اور کوئی نہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ لوگوں کو چاہیے، امتیوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کے آنے پر، قرآن دل میں آئے تو خوشی منائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق ملے تو خوشی منائے، گھر میں اولاد میں کوئی قرآن کا پڑھنے والا بنے تو پھر خوشیاں منائے۔ اللہ فرماتا ہے فبذالک فلیفرحوا، قرآن جس شکل میں تمہارے پاس آئے تم خوشی منانے کے لائے۔ وہ خیر مما یجمعون، دولت اکٹھی کر لو، جائیداد، بنگلہ، گاڑی، کچھ بھی بنا لو، جتنا بھی کچھ جمع کرتے ہو، اللہ کہتا ہے سب سے بہتر اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے بہتر دنیا میں تمہیں کچھ اور نہیں مل سکتا۔ اللہ نے فرمایا رحمت کاملہ کا، میری رحمت کاملہ کا مظہر اتم یہ قرآن کریم۔ اب مجھے یہ بتاؤ کیا میرے دلوں میں قرآن کریم کی محبت ہے؟ ہاں، قرآن کریم کے 5 حق امت پر ہے، اور پہلا حق ہے اس قرآن کریم پر ایمان لانا۔ کیا آج امت کے لوگ ایمان لاتے ہیں؟ ہر ایک امتی کہے گا جی ہاں میرا بھی قرآن کریم پر ایمان ہے، لیکن ایمان یہاں تک
اگر کوئی مر گیا چلو بچوں ایمان، نماز پڑھ لو یہ ایمان ہے، بس روزہ رکھ لو یہ ایمان ہے، زکوٰۃ دے دو یہ ایمان ہے، دنیا کے اندر حج کر کے آ جاؤ یہ ایمان ہے۔ ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے، آج سے غالباً 35 سال پہلے، جب مسجد والی صاحب لے جایا کرتے تھے تو سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا، علماء کی برائیاں نہ کرنا، علماء سے بغض نہ رکھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، یشفع، تم سفارش کرو، وہ اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش، میں نے تجھے اس لیے روکا ہے، اشفع لمن شئت، جس کو چاہتا ہے سفارش کر، تو جس پر ہاتھ رکھے گا اسے اپنے ساتھ سے خوشبو آتی تھی، اور خوشبو ایسی تھی کہ مدینے کے بازار میں میسر نہیں تھی۔ طلبہ بڑے پریشان تھے، یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، لونگ کی خوشبو ایسی نہیں، الائچی کی خوشبو ایسی نہیں، ادھر پہ کر آتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، بڑی عجیب خوشبو آتی ہے۔ ایک دن ایک طالب علم آیا، کہنے لگا حضور کیا استعمال کرتے ہو، آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ فرمانے لگے آپ کا وہم ہے، میں کچھ نہیں کھاتا۔ ایک دن ایک طالب علم تنہائی میں آیا، قریب میں آ کر بیٹھا، کہنے لگا آپ کو واسطہ ہے اللہ کا، آپ بتائیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کے منہ سے وہ خوشبو نکلتی ہے کہ پوری درسگاہ منور ہو جاتی ہے، معطر ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میرا ارادہ تھا کہ میں نہ بتاؤں، لیکن آج تو نے زیادہ ضد کی ہے تو بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے ایک دن کا واقعہ ہے، میں رات کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں گیا، بچوں کو قرآن پڑھا کر گیا تھا۔ یہ قرآن کے بڑے قاری تھے، اچھے قاری تھے، زندگی بھر قرآن کریم کو پڑھانے والے بنے۔ فرمانے لگے عشاء کے بعد حجرے میں گیا، جا کر سو گیا، آنکھ لگی، آنکھ کھلنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ خوام میں تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا عاصم کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہو گیا۔ فرمایا نبی نے قریب آ، میں نبی کے قریب میں پہنچا۔ فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن بچوں کو پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ فرماتے ہیں نبی نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا، جب سے نبی نے خواب میں اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھا ہے، میرے منہ سے یہ خوشبو برابر نکلتی ہے۔ کیا مرتبہ ہے قرآن پڑھانے والوں کا اور قرآن پڑھنے والوں کا۔ ہم سمجھتے ہیں تو اللہ کی کتاب ہے، جی کیا ہوگا اس سے؟ تاجدار مدینہ پر جس کی نظر پڑ جائے، جس کی امام الانبیاء کی جس پر نظر پڑ جائے، حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ قرآن کے قاری ہیں اور لبوں کو رسول اللہ چومتے ہیں، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے والے بنو، اس کے عامل بنو، اس پر عمل کرنے والے بنو، اور اس کو سمجھنے والے بنو، اس کے پھیلانے والے بنو۔ یہ 5 حق ہے قرآن کریم کے۔ اول ایمان لانا، نمبر 2 اس قرآن کریم کو تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 4 ساری دنیا تک پہنچانے کا اس کو ارادہ رکھنا اور ساری دنیا میں اس کو پھیلانا اور نظام قرآن کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، آپ کے گھروں میں دیا ہے، آپ کی مسجدوں میں دیا ہے، محلے محلے میں آپ کے مدرسے قائم کر دیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تلاوت پھر بھی ہمارے گھروں میں نہیں، وہ مسجدوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں کچھ، جو بچے صبح اٹھ جاتے ہیں شام تک اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بتاؤ اچھا اللہ نے قرآن صرف اس لیے دیا تھا کہ مدرسوں میں پڑھائے جائے؟ نظام قرآن کیسے آئے گا؟ محلوں میں قرآن کیسے قائم ہوگا؟ دنیا کے اندر قرآن کیسے قائم ہوگا؟ یہ تو میرا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ 4 آدمی جہاں بیٹھے اللہ کے قرآن کی بات کریں، میٹنگیں بنائی جائیں، انجمنیں بنائی جائیں، اور اس کے بعد یہ طے کیا جائے ہمارے گاؤں میں قرآن کا یہ نظام ہے بھئی یہ قائم کیا جائے، بھئی شادیاں اس انداز پر ہوں گی، اس کے خلاف نہ ہوں گی، بھئی دیکھو دنیا میں اگر کوئی اور معاملہ ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت اس طرح سے طے کرتی ہے، لہذا اسی پر عمل ہوگا۔ انجمنیں محلہ محلہ بنا کر نظام قرآن کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، تب جا کر اللہ کے قرآن کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادارہ مفتی ناصر صاحب نے کھولا ہے، آپ ہی کا ادارہ سمجھیے، آپ اس میں محبت بھی کرو گے نا
یہ محبت بھی کل قیامت میں آپ کے لیے کام آئے گی. صرف محبت کرنا بھی. آپ پر پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ دل سے سچی محبت کرو. تاجدار مدینہ نے فرمایا محبت کرنے والا بھی قیامت کے میدان میں علماء کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. ہمارا حشر برباد ہوگا کب؟ جب ایک عالم سے نفرت کریں گے، ایک عالم کی برائی کریں گے، ایک حافظ کی برائی کریں گے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. اللہ کے واسطے اپنے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے جڑنے والے بن جاؤ، قرآن کو سیکھنے والے بن جاؤ، ان سے قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ. آپ کی نسلوں میں دین آئے گا، آپ کی نسلوں میں قرآن آئے گا. آئندہ وہ زمانہ آئے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں قرآن کو پڑھنے والی بنے گی. اور میرے پیاروں یہ تبھی ہوگا جبکہ آج کی نسل قرآن سے محبت کرنے والی بنے گی، قرآن والوں سے محبت کرنے والی بنے گی. کریں گے میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، میں آیا 4-4.5 گھنٹے سفر کر کے اور پھر یہاں 3 گھنٹے انتظار یہاں کیا. شروع میں آ جاتا تو اچھا ہو جاتا ماشاءاللہ، لیکن جو بھی ہوا اچھا ہوا. اللہ قبول فرمائے. 12:05 ہو چکے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ چندہ بھی دے دیا خوب. اب میری ایک گزارش ہے آپ سے، سنیں گے آپ انشاءاللہ؟ اللہ نے جو آپ کو اولاد دی ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر آپ قیامت میں یوں ہی چلے گئے ان کی پرواہ کیے بغیر تو آپ کا گریبان قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا. اگر آپ نمازی بھی بن کر چلے گئے، تہجد میں آپ کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچے اور اولاد کو نافرمان بے نمازی بنا کر چھوڑ کر چلے گئے، یاد رکھنا آپ کو قیامت کے میدان میں سبق دوشی نہیں مل سکتی. آپ تبھی بری ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی اولاد نمازی بن جائے. آج ماں باپ کو فکر ہوتی ہے یار کاروبار نہیں چل رہا میرے بیٹے. اچھا بچہ کام کر رہا ہے بڑھیا، 2 مہینے کام نہ کرے شادی کے بعد، باپ کہتا ہے بیٹا چولہا الگ کر لینا، تیرا چولہا الگ میرا الگ، اب مجھ سے نہیں ہوگا. عجیب بات ہے کہ دنیا نہ کمائے تو باپ کو قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن وہی باپ جب ایک بیٹا نماز نہ پڑھے، ایک بیٹا روزہ نہ رکھے، وہ رات کو نہ اٹھے، وہ صبح کو نہ اٹھے، وہ تہجد میں نہ اٹھے، وہ فجر میں نہ اٹھے، وہ عشاء میں نہ جائے، مغرب میں نہ جائے، ایک باپ کے دل پر یہ چھرا کیوں نہیں چلتا کہ میرا بیٹا بددین کیوں ہوتا جائے؟ دنیا والوں کی نظروں میں چڑھ جائیں، اللہ کی نظر میں اتر جائیں. یہ کون سی عقل ہم لیے پھرتے ہیں؟ دنیا والے تعریف کرے بیٹا بڑا کماتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑی دولت ہے. اللہ برائی کرے کہ یہ بندہ میرے قابل نہیں ہے، یہ میرا باغی ہے. بتاؤ اس پر خوش ہو آپ؟ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، کل قیامت کے میدان میں آپ سے سوال ہوگا. اس اولاد کے ذمہ دار آپ ہیں. ان کے پاس بیٹھا کرو، انہیں لے کر بیٹھا کرو، آدھا گھنٹہ دیا کرو، 1 گھنٹہ دیا کرو. اولاد کو دین کی باتیں سمجھاؤ، اپنی باتیں بتلاؤ، ان کی باتیں معلوم کرو. 1 گھنٹہ اولاد کو روزانہ دو گے، اللہ کی قسم آپ کی نسل وہ پروان چڑھے گی. اور جب یہ 20 سال کے ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت، کیا بڑی سے بڑی طاقت ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی، چونکہ آبیاری آپ نے کی ہے. ایک بچہ ایک ٹیچر کھڑا ہوا، کہنے لگا بچوں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضور نماز وہ نہیں پڑھتا جو مر جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. ایک اور بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہوتا ہے، ورنہ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے. ٹیچر حیران ہو گیا، یہ اسکول کی بات ہے، مدرسے کی بات نہیں ہے. ٹیچر کہنے لگا بچوں یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ بچے کہنے لگے یہ بات ہمیں ہماری ماں نے سکھلائی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو امام بنانے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے، ان کی والدہ ہے. اگر والدہ محنت نہ کرتی امام شافعی نہ بنتے. ایک ماں کو چاہیے اولاد کی تربیت کرے، ایک باپ کو چاہیے اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو لے کر بیٹھے، ان کے پاس میں بیٹھے، ان کے سامنے دین کا تذکرہ کرے، قرآن کا تذکرہ کرے، نبیوں کا تذکرہ کرے، صحابہ کا تذکرہ کرے، ان کی زندگی کو سنوارنے کی بنانے کی کوشش کرے. آپ نے دنیا کی دولت دے دی، دین نہ دیا. آپ نے اپنی اولاد کو بدقسمت بنا دیا، محروم کر دیا. اور آپ دنیا چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن ہاں اولاد کو دیندار بنا کر چلے گئے، نمازی بنا کر چلے گئے. اللہ کی قسم آپ نے دنیا و آخرت دونوں جہان کی دولتیں عطا کی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں مولوی بنا دے گا، جماعت بنا دے گی. کہاں سے بنا دے گی؟
سوچو آپ ذرا، یہ تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے وہ ان کی فکر کرے، اولاد تمہاری دوسرا کیوں فکر کرے گا؟ سوچو ذرا، آپ کی اولاد بگڑ جائے سامنے والا خوش ہوتا ہے، آپ کی اولاد نکمی ہو سامنے والا خوش ہوتا ہے، پھر دوسرے آپ کی اولاد کو سوار دے، آپ نے یہ دماغ میں خیال کیوں لے کر آئے؟ کوئی آپ کی اولاد کو نہیں سنوارے گا، آپ کو خود سنوارنا ہوگا، ان کے ایمان کو خود بنانا ہوگا، اور قیامت کے میدان میں آپ ہی سے سوال ہوگا، پڑوسی سے نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا خیال کیا کریں، جب آیا کریں اولاد کے پاس بیٹھ کر انہیں تھوڑی دین کی باتیں بتایا کریں۔ مسجد میں تعلیم میں بیٹھے، ایک حدیث آپ کو یاد ہو گئی وہی گھر جا کر سنا دو، اپنی اولاد کے سامنے اس کا تذکرہ کر دو، کم سے کم ان کی نسلوں میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے بچوں میں تھوڑی دینداری تو پیدا ہوگی، تھوڑا شعور تو پیدا ہوگا، کچھ تو احساس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔